سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب شازل کو آتے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ دانین نے اس کو دیکھتے ڈر کر آغا خان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ گھر کی یاد آ گئی صاحبزادے؟ محب خان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ جو سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا ان کی بات پر رک گیا۔ آپ کی بھانجی کے ہوتے ہوئے اس گھر میں میرا سانس بند ہوتا ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ تم نے جو ہماری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے شازل، دوبارہ اس کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کے معاملے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آقا خان کی بات پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ جو شخص اپنی قاتل اور بد کردار بیٹی کو معاف کر سکتا ہے اس کے لیے مجھے معاف کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی بات نے جیسے آغا خان کو آگ لگا دی تھی، جبکہ دانین شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی یہاں سے واپس چلے جائے، مگر آغا خان ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً روحان کو بھی قریبی ہوٹل میں رکنا پڑ رہا تھا۔ آغا خان نے اسے گھر میں رہنے کی آفر کی تھی جسے وہ منع کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ 1 مہینے یا جتنی دیر یہاں رکنا ہے اتنے وقت کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر رینٹ پر لینے کا تھا۔ شازل بیٹا، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر لو۔ گل خان کے نرم لہجے میں بولنے پر وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شازل ایک نفرت بڑی نگاہ دانین پر ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سارا سامان پیک کرتے اس نے پاسپورٹ اور کچھ ضروری چیزیں بیگ میں رکھتے بند کر دی تھی۔ وہ جب واپس نیچے آیا تھا تب تک دانین اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو شازل؟ اس کا بیگ دیکھ کر گل خان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کینیڈا جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے، اس نے سرسری سا جواب دیا، جس پر محب خان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ یہی حال آقا خان کا بھی تھا۔ تم نے تو کہا تھا کبھی واپس نہیں جاؤ گے؟ اپنی بہن کے قتل کا ذمہ دار وہ کافی وقت تک خود کو سمجھتا رہا تھا، تبھی اس نے واپس نہ جانے کا عہد کیا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے جا رہا ہوں، اس نے محب خان کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئے تھے، جبکہ آغا خان اس کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ تمہیں محبت ہو گئی شازل خان؟ وہ جو جانے والا تھا آغا خان کے تمسخرانہ انداز میں بولنے پر رک گیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں میرے جذبات کم سے کم آپ کی بیٹی پر ضائع نہیں ہوئے۔ اس کے لفظوں کا نشانہ صحیح جگہ لگا تھا۔ آغا خان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کبھی اپنی معصوم بیٹی سے ہٹ کر اپنی بیوی کو بھی دیکھ لیجیے گا، جو ساری عمر آپ کے ساتھ ضائع کر چکی ہیں۔ مجھے ملی کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ آپ جیسا شوہر ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ بولنے پر آیا تو آغا خان کو لاجواب کر گیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا مما اور ڈیڈ کا بھی۔ وہ گل خان کا ماتھا چومتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شازل کے جانے کے بعد لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جب سے آغا خان نے ملائکہ کے ساتھ سب کے سامنے برا سلوک کیا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے بھائی صاحب، آپ نے ملائکہ کے ساتھ نہ صرف زبردستی شادی کر کے اس کے کردار کو مشکوک کیا، بلکہ اس کی بیٹی کو بھی دور کر دیا، اور جتنا برا سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ گل خان افسردگی سے بولتی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ آغا خان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ آئی ایم سو ایکسائٹڈ عادل، بریرہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وائی میری جان؟ عادل نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بریرہ کے سر کو چوما تھا۔ نورے کے سامنے اس کی حرکت پر بریرہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے گھور کر عادل کو دیکھا تھا، جس پر وہ ہولے سے ہنس پڑی تھی۔ آئی تھنک جونیئر آنے والا ہے۔ اس کی بات سنتے عادل کو جوس پیتے بری طرح اچھو لگا تھا، جبکہ ناشتے کی پلیٹ پر جھکی نورے نے بھی ناسمجھی سے بریرہ کو دیکھا تھا۔ بریرہ نے تیزی سے اٹھ کر عادل کی پیٹھ پر تھپکی دی تھی۔ کون سا جونیئر؟ عادل نے بریرہ کے سرخ چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ ہمارا جونیئر، وہ مسکرا کر نظریں جھکا کر بولتی۔ عادل کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی، مگر اسے اب بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں لگی تھی۔ نورے شاید بات کو سمجھ گئی تھی، تبھی وہ خاموشی سے اپنے ناشتے کی پلیٹ اٹھاتی وہاں سے کھسک گئی۔ آپ کتنے بے وقوف ہیں عادل، بریرہ نے اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر سر پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے آئی ایم ایکسپیکٹنگ۔ اس کی بات پر عادل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس نے تیزی سے کرسی سے اٹھتے اسے کمر سے پکڑ کر فضا میں بلند کرتے گھمایا تھا۔ بریرہ نے تیزی سے اس کے کندھوں کو تھام لیا تھا۔ او میرے خدایا، آئی لو یو سو مچ جان، وہ خوشی سے مسکراتے بولا تھا۔ عادل میں گر جاؤں گی، مجھے نیچے اتاریں، بریرہ ڈر کر بولی تھی۔ عادل نے اسے آرام سے نیچے اتارتے اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ہم آج ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے شام کو، اوکے؟ عادل نے مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی وہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا، اگر اس کا آج جانا ضروری نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اپنا خیال رکھنا اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اوکے؟
عادل نے اسے جاتے ہوئے ہدایت دی تھی جس پر وہ مسکرا اٹھی۔ عادل کے جانے کے بعد نورے باہر نکل آئی تھی۔ آپ رہنے دیں آپی، آج میں کچھ بنا لیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کھانا پکڑتے نورے نے کہا تھا، ارے نہیں گڑیا، میں بنا لوں گی، بس کچھ دیر لگے گی۔ بریرہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ شام میں عادل اور بریرہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے جہاں انہیں کنفرم کر دیا گیا تھا بریرہ پریگننٹ ہے، جس پر وہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نورے ان دونوں کو دیکھتی خوش تھی، نہ جانے اس کی قسمت میں کیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی کہ شاذل اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ خیال ہی اس کی جان کو اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ سب سونے کی تیاری کر رہے تھے جب دروازے پر ہونے والی بیل نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ کون اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ عادل نے دروازہ کھولتے انجان شخص کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میں نورے کا ہسبینڈ ہوں، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، شاذل بھاری آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتے عادل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نورے نہیں ہے، عادل سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، اسے فوری بلا دے ورنہ مجھے مجبوراً پولیس کو بلانا پڑے گا۔ شاذل کی دھمکی پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ آئی ایم اے پولیس آفیسر مسٹر شاذل خان، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ لاؤنج میں پانی لینے آئی نورے شاذل کا نام سنتے ساکت ہوئی تھی۔ مجھے ایک بار اس سے بات کرنے دیں، شاذل مٹھیاں بھینچتا اس بار قدرے تحمل سے بولا تھا۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں یہاں کوئی نورے نہیں ہے، اب جائیں یہاں سے، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ عادل کی بات پر وہ صبر کا دامن چھوڑتا اسے پیچھے ہٹاتا زبردستی اندر گھس گیا تھا۔ نورے، اس کی اونچی آواز میں چلانے پر نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے جبکہ دل ڈھول کی مانند پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ عادل نے اس کی حرکت پر اسے غصے سے گہرا سانس بھرتے کوٹ سے پیچھے سے پکڑتے باہر کی جانب کھینچنے کی کوشش کی تھی مگر وہ چٹان بنا چلا چلا کر نورے کو بلا رہا تھا۔ نورے، مجھے بس ایک بار بات کرنے کا موقع دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا ورنہ ساری رات یہاں کھڑا میں چیختا رہوں گا۔ اس کی بات پر گہرا سانس لیتی نورے چند قدم اٹھاتی راہداری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بریرہ جو شور سنتی باہر آئی تھی وہ نورے کو باہر جاتے دیکھ کر روکنے لگی تھی مگر اس کے نفی میں سر ہلانے پر رک گئی۔ نورے کے سامنے آتے ہی وہ ساکت ہو گیا تھا، سرخ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ بھائی مجھے 5 منٹ دیں بات کرنے کے لیے، وہ نرم آواز میں عادل سے بولی تھی جس نے سر ہلاتے اس پاگل سٹ پھیرے کو چھوڑ دیا تھا۔ نورے کے اشارہ کرنے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ اسے لے کر بات کرنے کے لیے ایک کمرے میں لے آئی۔ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، جو بات کرنی ہے جلدی کریں۔ وہ سینے پر بازو باندھتی گھڑی کی طرف اشارہ کرتی سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مقابل کو نہیں دیکھا تھا۔ شاذل اس کے سرد انداز کو دیکھ کر جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ چند قدم نورے کی جانب بڑھائے تھے۔ خبردار، جو میرے پاس آئے فوراً عادل بھائی کو بلوا کر اس گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ مجھے میری بیوی سے تمہارا عادل بھائی بھی دور نہیں کر سکتا، وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ یہ بات کرنے آئے ہیں آپ؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ نورے کے بولنے پر وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتا اسے زور سے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ نورے اس کی حرکت پر حیران رہ گئی۔ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس نے شاذل کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مضبوطی سے اس کے گرد حصار باندھے اسے محسوس کر رہا تھا جو اس کی سلگتی روح کو سکون بخش رہی تھی۔ مجھ سے دور ہٹ جائیں، وہ چلائی تھی۔ شاذل کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہ اس کے حصار کو کمزور پڑتے دیکھ کر فوراً اسے دھکا دیتی پیچھے ہٹی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے شاذل خان؟ میں کوئی طوائف نہیں ہوں کہ جب آپ کا دل کیا مجھ سے دل بہلانے چلے آئے۔ وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے بول اٹھی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، پتہ بھی ہے کیا فضول بول رہی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ ماتھے کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھیں جبکہ اس کی شدت سے آنکھوں میں مزید سرخی اتر آئی۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ آپ کو کیا لگا تھا دوسری بیوی سے دل بھر گیا تو میرے پاس چلے آئیں گے اور گلے لگائیں گے تو خوشی خوشی آپ کو معاف کر دوں گی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ آپ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں شاذل خان، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ساتھ تو کیا، آپ کی قربت سے بھی مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ جہاں جہاں آپ کا لمس محسوس ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے وہاں سے خود کو نوچ لوں، وہ زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے جو اس کے جذباتوں کی توہین کی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم جیسا سمجھ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، شاذل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا جس میں سرد تاثر تھا۔ آپ کے 5 منٹ ختم ہو گئے، اب چلے جائیں یہاں سے، وہ چلا کر بولی تھی۔ عادل جو باہر لاؤنج میں ہی تھا نورے کے چیخنے پر فوراً نوک کرتا روم میں آیا تھا۔ آپ کے 5 منٹ کب کے ختم ہو چکے ہیں مسٹر شاذل خان، اب جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ مجھے اپنے باقی ساتھیوں کو بلوانا پڑے۔
دوبارہ یوں زبردستی میرے گھر میں گھسنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ اریسٹنگ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ عادل کی بات پر وہ جبڑے بھینچتا تیزی سے نورے کے قریب جاتا، انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر نورے کے چہرے کو اٹھاتا، اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر نورے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ عادل خاموشی سے حیران سا باہر نکل گیا۔ شاذل کے چلے جانے کے بعد اس کی سوچوں کا مرکز کافی دیر شاذل ہی رہا تھا۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ صبح نماز پڑھتی وہ کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے والی تھی جب ان نون نمبر سے کال آتے دیکھ وہ بیزار سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے کال پک کرتے موبائل جیسے ہی کان سے لگایا تھا، دوسری جانب سے شاذل کی آواز سنتے وہ لب بھینچ کر فون کان سے لگائے تکیے پر سر رکھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی جلتی سگریٹ کو گھونٹتا سنجیدگی سے بولا تھا، میں کبھی بھی اب آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ آنکھیں بند کرتی کال کٹ کر گئی تھی۔ ابھی اس نے موبائل رکھا ہی تھا جب دوبارہ کال آنا شروع ہوئی۔ وہ آنکھیں مینچتی کال پک کرتی غصے میں چیخی تھی، میں اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی شاذل خان، یہ فضول کوششیں کرنا چھوڑ دیں۔ میں بس ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، باہر آؤ۔ وہ اس کے غصے کو بھانپتا عاجزی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر نورے فوراً اٹھ بیٹھی۔ تو کیا وہ شخص رات سے ہی باہر موجود تھا؟ جب تک تم باہر نہیں نکلو گی میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا دروازے پر اپنی نظریں جمائے بولا تھا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولی تھی مگر شاذل کو دیکھنے کی خواہش دل میں شدت سے اٹھی تھی۔ تم اگر خود نہیں آئی تو میں دروازہ توڑ کر تمہیں دیکھنے خود اندر آؤں گا، اور تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا سپاٹ انداز میں بولا تھا، یہاں اپنی گنڈا گردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آ رہی ہوں۔ نورے کی بات پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ وہ کال کٹ کرتی، کمفرٹر خود سے ہٹاتی، شیشے میں ایک نظر خود پر ڈالتی، اسٹالر کو گلے میں لپیٹتی، اپنے بالوں کو ہاتھوں سے ٹھیک کرتی، دھیرے سے قدم اٹھاتی باہر چلتی۔ اس نے ایک نظر عادل اور بریرہ کے روم میں ڈالی تھی اور تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کو آہستہ سے کھولتی وہ چند قدم اٹھاتی مین گیٹ کے پاس گئی تھی۔ اسے کھولتے وہ باہر نکلی تھی۔ شاذل کو سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ نورے؟ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نورے نے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے بغور دیکھتا جیسے اس کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ شاذل کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ تیزی سے اندر واپس چلی گئی تھی۔ ایک منٹ کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس کی دی گئی تکلیفیں نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس پر نورے کو یقین تھا کہ وہ اس کی ساری تکلیفوں کا مداوع کر دے گا، مگر وہ شخص تو اسے سب سے گہرے زخم دے گیا تھا۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ دروازے پر شاذل کو دستک دیتے سن کر وہ اسے اگنور کرتی تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو نورے؟ عادل جو نماز کے لیے لیٹ اٹھا تھا باہر زور سے ہوتی دستک سنتا باہر نکلا۔ جب نورے کو دیکھ کر اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ ایم سوری بھائی، وہ سرگوشی میں بولتی عادل سے نگاہیں چراتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے اس نے سب سے پہلے اپنے رنگ ہوتے فون کو آف کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون سٹینڈ پر رکھتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب اس کی تھوڑی بہت نیند بھی اڑ گئی تھی۔ شاذل کی باتیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ نورے، میری اپائنٹمنٹ ہے، میں عادل کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں، تم اکیلی کچھ دیر رہ لو گی؟ بریرہ نے اس سے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی آپی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ عادل شاذل کو صبح ہی اپنے گھر کے سامنے سے ہٹا چکا تھا، جس پر وہ تھوڑا پرسکون تھی۔ اوکے گڑیا، اپنا خیال رکھنا، عادل مجھے پک کرنے آنے والے ہیں، اندر سے دروازہ لاک کر لینا۔ بریرہ کی ہدایت کو سنتی وہ سر ہلا گئی، مگر داخلی دروازے کو لاک کرنا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ بریرہ کے جانے کے بعد وہ بھوک محسوس کرتی اپنے لیے کچھ کھانے کو بنانے کا سوچتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب شاذل جو نورے کے اکیلا ہونے کا انتظار کر رہا تھا موقع پاتے ہی واپس آ گیا۔ مین گیٹ سے بمشکل پھلانگتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ داخلی دروازے کو کھلا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ بنا آواز پیدا کیے وہ اندر داخل ہوا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر وہ تیزی سے اس جانب بڑھا تھا۔ نورے جو پاستے کو ابالنے کے لیے پانی چولہے پر رکھنے لگی تھی، اپنے گرد کسی کے حصار کو محسوس کرتے پانی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جبکہ وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ میں ہوں سوجا محترمہ۔ شاذل نے اسے خود میں بھینچتے اس کے بالوں پر بے ساختہ لب رکھے تھے۔ اسے اپنے قریب پا کر اس کی رگ رگ میں سکون اتر گیا تھا۔ شاذل کی حرکت پر اسے غصہ آیا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے شاذل کی جانب مڑتے اسے زور سے دھکا دیتے پیچھے ہٹایا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، وہ انگلی اٹھا کر بولتی چیخی تھی۔ یہ ممکن نہیں نور شاذل خان، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کے جواب پر اسے مزید تپ چڑھی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا واپس آئیں گے، پیار بھری باتیں کریں گے اور میں پاگلوں کی طرح آپ کے ساتھ چل پڑوں گی؟ بہت گرل سوچ تھی آپ کی شاذل خان، وہ بولتے ہوئے ایک پل کو رکی تھی۔ میں نے آپ کی محبت میں اپنی عزت نفس قربان کر دی شاذل خان، مگر آپ کو فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی آپ اپنے مطلب کے لیے مجھ سے ملنے آئے ہیں، یا یوں کہا جائے شاذل خان، آپ کل بھی مطلبی تھے، آپ آج بھی مطلبی ہیں۔ نورے مٹھیاں بھیجتی غصے سے بولی تھی۔ کون سے مطلب کی بات کر رہی ہو؟ غصے سے شاذل کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں، جبکہ سفید رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی۔ مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں، وہ لب دبا کر تیز لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اس کے بازو کو پکڑتے اسے ایک دم اپنے قریب کیا تھا کہ اس کی تیز سانسیں نورے کو بآسانی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارا پیچھا میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ شرافت سے میرے ساتھ واپس پاکستان چلو، ورنہ زبردستی یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں گا، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاذل اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتا پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی مردانہ انگلیاں اسے اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا بازو چھوڑیں، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ تکلیف کی شدت سے لب بھینچتی چیخ کر بولی تھی۔ شاذل کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی۔ میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ نور شاذل خان ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پر بنے زخم کے نشان کو چومتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ عادل کی اونچی آواز پر شاذل کی نظریں اس کی جانب گئی تھی، جبکہ نورے ابھی تک اس کی بات سن کر شاکڈ سی کھڑی تھی۔ نکلو یہاں سے فوراً۔ عادل کی بات کو اگنور کرتا وہ نورے کو گہری نظر سے دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ نورے، میں نے شاہ زیب سے بات کی اور وہ چاہتا ہے کہ شاذل کے خلاف کمپلین کروائی جائے۔ عادل نے خاموش کھڑی بریرہ پر نظر ڈالتے ساکت کھڑی نورے کو کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ اس کی شدت سے ضرورت ہے، اور میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کوئی شخص بنا اجازت کے میرے گھر میں آئے، اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ عادل کی بات سمجھتی وہ خاموشی سے زمین پر گرے پانی کو صاف کرنے لگی تھی۔ بریرہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر عادل اسے زبردستی اندر کمرے میں لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ریسٹرینگ آرڈر کو، پتہ نہیں اریسٹنگ لکھنا ہوگا کیا لکھا ہوا ہے، آرڈر کو دیکھتے اس نے غصے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ شاذل کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ نورے کو لے کر غائب ہو جاتا۔ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اسے دور سے دیکھ ضرور سکتا تھا، اور اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ عادل کے گھر والی اسٹریٹ کے آخر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا جب اسے نورے باہر نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ کسی پولیس والے کو دیکھتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کا پیچھا کرنے لگا تھا، جو کیفے کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ ساکت نظروں سے انہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو سامنے گاڑی کے اندر بیٹھا شخص آپ کو گھور رہا ہے، بس اسے جلانا ہے، نورے نے اپنے سامنے کھڑے عادل کے دوست ڈیوڈ سے کہا تھا۔ کیوں؟ ڈیوڈ نے بھویں اچکاتے اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا شاذل ان دونوں کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ کر جائے۔ اگر اس کے خلاف ریسٹرینگ آرڈر نہ ہوتے تو وہ اب تک نورے کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتا۔ پرسنل ایشو، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ دور سے وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے نہ جانے کون سی باتیں کر رہے ہوں۔ کتنی دیر لگے گی؟ اس نے اپنے ہاتھ مسلتے کافی کا انتظار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ منٹ لگیں گے، ڈیوڈ نے کاؤنٹر کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ نور شاذل خان، بس ایک بار تم مل جاؤ تو میں ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا۔ کوئی شخص دوبارہ کبھی ارد گرد بھی نظر نہیں آئے گا، وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے بڑبڑایا تھا۔ مجھے کچھ گروسری بھی لینی ہے، اس کے بعد سپر مارکیٹ چلیں گے۔ نورے کی بات پر ڈیوڈ نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ وہ کافی پیتی اس کے بعد ڈیوڈ کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ اس کا شاذل خان کی غصے سے بھری نظروں سے سامنا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جلن دیکھتی نامحسوس انداز میں مسکرائی تھی، لیکن اس کا مسکرانا شاذل خان دیکھ چکا تھا۔ وہ بس موقع کی طاق میں تھا، جیسے ہی اسے موقع ملنا تھا اس نے نورے کو اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے نورے کی نظریں اپنا پیچھا کرتی گاڑی پر ہی تھیں۔ وہ جانتی تھی شاذل خان جیسا پوزیسو انسان اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ پاگل ہے، غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اگر کچھ کرے بھی تو اسے کوئی بھی تکلیف مت دیجیے گا۔
وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ وہ خوش تھی، اس نے دوسری شادی نہیں کی، مگر ناراضگی اور غصہ اپنی جگہ ہی قائم تھا۔ لیکن اس سب میں وہ اس دشمن جاں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ ڈیوڈ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جب اچانک شور کی آواز سنتے ڈیوڈ چونکا تھا۔ تم ادھر سے ہلنا بھی مت، میں ابھی آیا۔ وہ نورے کو سختی سے بولتا تیزی سے دوسری جانب گیا تھا جہاں سے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ ڈیوڈ نے وہاں بچے اور ورکر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نتھنگ سر، یہ بچہ چیزیں گرا رہا تھا، بس اسے پکڑ رہے تھے۔ وہ ڈیوڈ کا یونیفارم دیکھتے گھبرا گئے تھے۔ ڈیوڈ نے ایک نظر بچے پہ ڈالی۔ اچانک اس کے ذہن میں نورے کا خیال آیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا مگر وہاں اب نورے کا نام و نشان نہیں تھا۔ شٹ! اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیوں ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے اور کس شخص نے کیا ہے۔ وہ غصے سے اپنے بال نوچتا بولا تھا۔ وہ سٹور کے کیمرے میں دیکھ چکا تھا۔ نورے کو شازل بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے فوراً عادل کو کال کر کے ساری سچویشن بتا دی تھی۔ شازل خان؟ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے چیخی تھی۔ خود کو کمرے میں اکیلا پا کر اسے شدید غصے کے ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی جب اس نے اپنی جگہ خود پر شازل کی شرٹ اور ٹراؤزر کو دیکھا تھا۔ کیوں اٹھ کر صبح صبح چیخ رہی ہو زوجہ؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی یہاں لانے کی اور میرے کپڑے چینج کرنے کی؟ وہ انگلی اٹھاتی اس کے روبرو کھڑی ہو کر چیختی بچی ہی لگ رہی تھی۔ فکر مت کرو زوجہ، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا نورے کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ اس کے گال تپ کر سرخ پڑ گئے تھے۔ آپ زہر لگ رہے ہیں مجھے اس وقت، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ شازل نے مسکرا کر اس کے دونوں گلابی گالوں کو پکڑتے زور سے کھینچا تھا۔ وہ شازل کے ہاتھوں پر تھپڑ مار کر جھٹکتی غصے سے اسے اگنور کرنے لگی۔ باقی لڑائی بعد میں کرتے ہیں، فریش ہو کر کھانا کھا لو، کچن میں پڑا ہے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ شازل اس کی تھوڑی تھام کر اس کی نظروں سے نظریں ملاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، آج رات کی ہماری فلائٹ ہے پاکستان کی، اس کے لیے تیار رہو۔ شازل کی بات سنتی وہ آنکھ بگولا ہوئی تھی۔ میں واپس پاکستان نہیں جاؤں گی، وہ ہر لفظ پر زور دیتی چیخی تھی۔ اس کی تھوڑی پر دباؤ بڑھاتے شازل نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم میرے ساتھ واپس بھی جاؤ گی اور اب سے میرے ساتھ رہ کر اپنے بیوی ہونے کے فرائض بھی انجام دو گی، شازل سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں سب سے پہلے آپ کو زہر دوں گی، وہ دانت کچکچا کر بولتی شازل کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ٹیک کیئر زوجہ، میں کچھ گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا، تب تک کھانا کھا لینا اور اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا۔ وہ نورے کے ماتھے پر اپنے تشنا لب رکھتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کاٹیج سے نکلتا گاڑی میں بیٹھا تھا جب اچانک وہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی ویسٹ کی طرف گیا جہاں سے غائب گن دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ وہ تیزی سے واپس مڑتا کاٹیج میں داخل ہوا جب نورے کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وہ سختی سے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ نورے، گن دو مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کا عنصر تھا جبکہ وہ اس کی بات پر عجیب انداز سے مسکرائی تھی۔ قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ گن کو مضبوطی سے تھامتی شازل کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ نورے سٹاپ اٹ، مجھے گن واپس کرو، وہ اسے سختی سے دیکھتا بولا تھا۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ نورے، پاگل مت بنو، یہ گن کھلونا نہیں ہے، وہ غصے سے سرخ پڑتا بولا تھا۔ اس کے لوڈڈ گن کو کنپٹی پر رکھنے پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بالکل نہیں، جب تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے میں یہ گن یہاں سے ہٹاؤں گی نہیں، وہ بھی اپنی بات پر اڑتی بولی تھی۔ شازل نے غصے میں اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی تھی۔ نورے، تم میرا ضبط آزما رہی ہو، وہ غصے سے بولا تھا۔ آپ چاہتے ہیں نا میں بخوشی پاکستان چلوں؟ تو جھکیں شازل خان اور اپنی محبت کا اظہار کریں، اور یہ سوچیے گا بھی مت کہ مجھے گن چلانی نہیں آتی ہوگی۔ وہ گن کی سیفٹی ہلاتی سائڈ پر پڑے واز کا نشانہ لیتی شازل کو حیران کر گئی تھی۔ نورے، گن نیچے رکھو، ہم سکون سے بات کر سکتے ہیں، وہ نرمی سے بول رہا تھا مگر غصے سے اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ہاں، سکون سے بات کرنے کا موقع چلا گیا۔ گھٹنے کے بل جھکیں اور مجھ سے محبت کا اظہار کریں ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی، وہ گن پر گرفت مضبوط کرتی چیخی تھی۔ نورے، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جھکیں، وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ تو مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ یہ سوچے گا بھی مت کہ میں خالی دھمکی دے رہی ہوں۔ جب میں
بلیڈ سے اپنی نس کاٹ سکتی ہوں نا، تو گن سے خود کی جان بھی لے سکتی ہوں۔ جھکے شاذل خان، وہ ٹریگر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شاذل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے جھکا تھا۔ میں شاذل خان اپنی بیوی نور شاذل خان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ لب دبا کر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا بولا تھا۔ شاذل خان، میں آپ سے اس سے زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ دوبارہ ٹرائی کریں، مجھے یہ اظہار پسند نہیں آیا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ شاذل کو اچھالتی بتا رہی تھی کہ اس نے کیسا محسوس کیا تھا، مگر وہ اس وقت شاذل کی اندرونی حالت سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ شاذل کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود گن پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، اسے یہ گن اپنے دوست سے لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب سے تم ناراض ہو کر یہاں چلی آئی ہو، مجھے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا میں نے تمہارے جذبوں کا قتل کیا ہے، تمہیں رلایا ہے، اور تمہیں تکلیف دے کر میں خوش کیسے رہ سکتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں۔ بس اتنا معلوم تھا تمہیں جب کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو دل میں آگ سی جل اٹھتی ہے۔ مجھے اندھیرے کمرے کی وحشت زدہ خاموشی میں احساس ہوا تھا، نورے شاذل خان میرے دل اور روح کی اکلوتی شہزادی ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو روانی میں بولتا گیا۔ نورے کی آنکھیں اس کے اظہار پر چمک اٹھی تھی۔ اب گن نیچے کرو نورے، فوراً۔ وہ کھڑا ہوتا بولا تھا۔ نورے نے جذبات کے سمندر میں کھوئے ہوئے گن احتیاط سے نیچے کی تھی۔ شاذل نے کھڑے ہوتے فوراً گن اس سے پکڑتے اسے گلے سے دبوچتے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت میرا دل پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ اس نے نورے کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے بلیک میل کرنے کا؟ چلو پھر آج میں تمہیں بتاتا ہوں بلیک میل ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کی جان سے عزیز چیز آپ کو جھکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نورے کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے گن اس بار اپنی کن پٹی پہ رکھی تھی۔ نورے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جس قسم کا پاگل انسان تھا کوئی بعید نہیں تھا، وہ خود کو واقعی ختم کر لیتا۔ شاذل پلیز گن نیچے کر لیں، I'm sorry پلیز، I'm sorry شاذل، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ اب کی بار شاذل مسکرایا تھا۔ میری جان ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے۔ اس نے گن میں سے ساری بلیٹس نکالی تھی، بس ایک بلیٹ اس میں رہنے دی تھی۔ میں تم سے جو کہوں گا تمہیں اس پر راضی ہونا پڑے گا۔ میری ہر وہ بات ماننی پڑے گی جو میں کہوں گا۔ جس بات پر تم راضی نہیں ہوگی میں اس پر ٹریگر پل کروں گا۔ اس میں ایک گولی ہے، اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ پیچھے ہٹتا مزے سے جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کی رگیں ابھی بھی ابری ہوئی تھیں، گردن کی نسیں واضح تھیں، صاف پتہ چل رہا تھا وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ میرے ساتھ رات کو پاکستان واپس چلو گی؟ وہ نورے کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ہاں چلوں گی میں، پلیز گن ہٹا لیں، وہ لب کاٹتی نم آواز میں بول رہی تھی۔ اب اسے معلوم ہو رہا تھا شاذل کو کیسا لگ رہا تھا جب وہ ایسا کر رہی تھی۔ رخصتی کروا کر سیدھا میرے ساتھ گھر چلو گی؟ ہاں، جب آپ چاہیں گے میں بھائی کو بھی منا لوں گی، وہ چند قدم شاذل کی جانب بڑھاتی بول رہی تھی۔ وہاں سے مزید ایک قدم بھی میری جانب مت بڑھانا، وہ ٹریگر پریس کرتا بولا تھا۔ نورے کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، وہ آنکھیں میچ گئی تھی، اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، گن کو ہٹا لیں پلیز، وہ خوف زدہ سی روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شاذل نے گن میز پر پھینک دی تھی۔ اس نے ہاتھ سے نورے کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ بہت سپاک ہیں، وہ بے بسی سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے قریب آنے پر شاذل نے اسے کمر سے تھام کر کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ اس کی کمر سہلاتا بولا تھا۔ نورے اس کا کالر تھامتی اس کے سینے میں منہ چھپاتی رونے لگی تھی۔ اپنی شرٹ بھیگتی محسوس کر کے وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ نورے بس اب مزید تمہارا کوئی آنسو بھی نکلا نا تو سچ میں اس بار گن اٹھا کر خود کو مار لوں گا۔ اس کی بات پر نورے کے آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی وقفے سے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ شاذل نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ یہ بتا نہ سکا تھا کہ اس کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر تھی جب اس نے نورے کو گن تھامے دیکھا تھا۔ شاذل اسے سینے سے لگاتا اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔ وہ شاذل کے کلون کی خوشبو خود میں اتارتی اس کے صحیح سلامت ہونے پر کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد شاذل اسے اٹھاتا روم میں لے گیا، اسے بیڈ پر لٹاتا وہ ضروری کام سے نکل گیا تھا۔ آپ کب تک دانیال کی رخصتی کریں گے؟ روحان نے آغا خان کے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد ان کے گھر آیا تھا، وہ بھی صرف رخصتی کی بات کرنے کے لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔
میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، وہ کینیڈا میں بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، آغا خان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس گھر میں محفوظ ہوگی؟ وہ صرف اور صرف میرے ساتھ محفوظ ہے، روحان ہر لفظ پر زور دیتا بولا تھا۔ تو پھر تم یہاں ہمارے ساتھ رہو، اپنی بیوی کے لیے کچھ مہینے یہاں رہنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ آغا خان کی بات پر وہ لب بھینچ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی یہاں شفٹ ہو رہا ہوں سسر جی۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتا کھڑا ہوتا تیزی سے ان کے اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ اسٹڈی روم سے نکلتے ہی اس کی زوردار ٹکر دانین سے ہوئی تھی، جو کان لگائے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لڑکھڑاتے وجود کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھامتے اس نے استفسار کیا تھا۔ میں بس آپ سے ملنے آئی تھی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ روحان کو پاس کرتی بولی تھی۔ روحان نے ابرو اچکاتے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ آج خوش لگ رہی تھی۔ کیوں؟ روحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیا میں اپنے احبی سے نہیں مل سکتی؟ اس نے اپنے گلابی لبوں کو کاٹتے نوس انداز میں پوچھا تھا۔ بالکل مل سکتی ہو، لیکن یہ چھپ کر ملنے سے بہتر ہے سب کے سامنے ملا کرو۔ تم میری بیوی ہو، گرل فرینڈ نہیں ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی مسکراہٹ گہری کر گیا تھا۔ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے روحان نے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے روحان کو سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کون اسے مروانا چاہتا ہے، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا دانین کی حفاظت کرنا اب اس کا فرض تھا۔ وہ نورے کو چھوڑ کر اپنے دوست سے ملنے چلا آیا تھا جن لوگوں نے دانین پر حملہ کیا تھا۔ اس میں سے ایک زندہ بچ گیا تھا۔ وہ اس شخص سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ ڈیرک، کیا اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ شازل نے ڈیرک سے ہاتھ ملاتے پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں بول رہا۔ ڈیرک کے جواب پر وہ سر ہلاتا، اپنی جیکٹ میز پر پھینکتا، بازو کے کف فولڈ کرتا ڈیرک کے ساتھ چلتا اس روم کی طرف چل پڑا جہاں وہ شخص تھا۔ وہ شخص بے ہوش تھا شاید۔ کرسی سے بندھے اس کے منہ سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اسے ہوش میں لاؤ، شازل نے اپنے کالر کے بٹن کھولتے ڈیرک سے کہا تھا۔ جس نے ٹھنڈا پانی اس شخص کے چہرے پر گرایا تھا وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ مجھے جانے دو، وہ شخص چیخا تھا۔ ہمیں بس یہ بتا دو تمہیں کس نے بھیجا ہے، تمہیں یہاں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ شازل سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ سرنفی میں ہلاتا بولا تھا۔ شازل نے ایک نظر اس پر ڈالتے سائڈ پر پڑے ٹیبل سے کٹر اٹھایا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا؟ شازل نے ڈیرک کو اس کا ہاتھ پکڑنے کا اشارہ کرتے پوچھا تھا جس پر وہ اس شخص کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ جلدی سے بتا دو کس نے دانین کو مارنے کا کہا تھا، ورنہ ایک ایک کر کے ساری انگلیاں گنوا دو گے۔ شازل نے اس کی ایک انگلی کٹر سے کاٹتے سفاکیت سے کہا تھا۔ اس شخص کی ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھا، وہ بس یہ چاہتا تھا ہم لڑکی اور اس کے باپ کو مار دیں۔ وہ کوئی پاکستانی تھا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا، اور وہ ہم سے خود بات نہیں کرتا تھا، کوئی اور اس کی جگہ بات کرتا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ شازل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے نام نہیں پتا، بس سب اسے شیر کہتے تھے۔ جواب سنتے ہی شازل نے ڈیرک کو اشارہ کیا تھا، ساتھ ہی وہ سیل سے نکل گیا۔ اپنے ہاتھ دھوتا وہ جیکٹ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ شیر، اس کے ذہن میں یہ نام بری طرح گونج رہا تھا۔ اس نے یہ نام سنا ہوا تھا لیکن یاد نہیں تھا کہاں، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹکتا واپسی کے لیے نکل گیا۔ خان صاحب، دروازے پر نوک کرتی ملائکہ ان کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ملائکہ کی آواز سنتے آغا خان نے نظریں اٹھاتے انہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی ان سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسکن رنگ کے سوٹ اور گہری براؤن شال لیے بالوں کو باندھے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ملائکہ، کیسے یہاں آنا ہوا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر ملائکہ دھیرے سے مزید مسکرا اٹھی تھی۔ آغا خان انہیں حیرت سے تک رہے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے آپ میرے فیصلے کا احترام کریں گے خان صاحب، وہ ان کی جانب دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں نے آپ سے محبت کی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا میری زندگی ایسے گزرے گی۔ وہ انتہائی نرمی سے بول رہی تھی۔ ملائکہ، خان صاحب پہلے مجھے میری بات مکمل کرنے دیں، شاید پھر ہمت جمع نہ کر پاؤں، وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ آپ سے ملنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وقت میں پیچھے جا کر خود کو آپ سے ملنے سے روک لیتی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ آغا خان نے ان کی بات سنتے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ آپ میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہیں، جب آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی ذات کی بے مولی اور تباہی دکھتی ہے۔ محبت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا، اگر میں خود کو روک سکتی تو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے آپ کے نام کو مٹاتی۔
آپ میری زندگی کا سیاہ بخت ہیں۔ بولتے ہوئے ملائکہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کی شفاف گال پر بہہ گیا تھا۔ آغا خان کی نظر ان کے گال سے بہتے آنسو کی طرف گئی تھی۔ ملائکہ کے لہجے میں سالوں کا کرب چھپا تھا جسے آغا خان بخوبی محسوس کر پا رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بے مول کیا، ہمارے نکاح کو کسی گناہ کی طرح اپنی بیٹی سے چھپا کر رکھا، مجھے میری بیٹی سے الگ کر دیا اور زبردستی یہاں اپنے ساتھ اس بے نام رشتے میں باندھے رکھا۔ لیکن اب میرے ضبط کی انتہا ہو گئی ہے خان صاحب، میں نے یہ قبول کر لیا ہے، شاید اللہ پاک نے میری زندگی میں خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن جب جب آپ کو دیکھتی ہوں دل سے بے اختیار ایک شکوہ نکلتا ہے۔ مجھے آپ جیسے شخص سے کیوں ملوایا جسے نہ میرے جذباتوں کا خیال ہے نہ ہی میرا؟ ملائکہ کی باتیں سن کر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئے تھے۔ وہ سچ ہی بول رہی تھی۔ لیکن بس اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، یہ خلا کے پیپرز ہیں، میں سائن کر چکی ہوں۔ وہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی، ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں فولڈ کاغذ آغا خان کی طرف بڑھائے تھے جو وہ پہلے دیکھ نہیں پائے تھے۔ میں اب آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں مزید آپ کے ساتھ اس بے نام رشتے میں بند کر نہیں رہنا چاہتی۔ کون سے رشتے میں؟ تانین نے حیرانی سے دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ ان کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی جب باتوں کی آوازیں سن کر اس طرف آئی تھی۔ دانین جاؤ یہاں سے، آغا خان ملائکہ پر نظر جمائے سخت لہجے میں بولے تھے۔ بابا، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ آغا خان کے تیز لہجے کو سن کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آغا خان نے ملائکہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے کاغذات کو پکڑا تھا۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہو؟ آغا خان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے ان کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ آغا خان نے ان کی طرف دیکھتے خلا کے پیپرز کو درمیان سے 2 حصوں میں پھاڑ دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ غصے سے بولی تھی۔ انہوں نے پیپرز اچھالتے ملائکہ کے قریب ہوتے ان کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ مجھے ایک موقع دو سب سدھارنے کا، میں تمہاری بیٹی کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا، دانین کو بھی سب بتا دوں گا۔ آغا خان ملائکہ کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے سنجیدگی سے بولے تھے، یہ ممکن نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی نرمی سے بولی تھی، بس ایک آخری موقع، میرا دل تم سے جدائی برداشت نہیں کر پائے گا ملائکہ۔ وہ جذب کے عالم میں بولے تھے، آخری موقع خان صاحب۔ وہ آغا خان کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی لب بھینچ کر اور آنکھیں بند کر کے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک بار پھر اپنا فیصلہ بدل کر وہ خود سے ناانصافی کر رہی تھی، مگر وہ انہیں ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ نورے، شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سامنے عادل اور کچھ آفیسرز کو دیکھتے اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ آر یو آل رائٹ؟ عادل نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شاذل کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں جھپکاتے انجانے خوف کے زیر اثر پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ کیا اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ عادل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس نے نفی میں سر ہلاتے فوراً جواب دیا تھا۔ سر، عادل کا ساتھی ابھی اسے پکار ہی رہا تھا جب شاذل تیزی سے سب کو اگنور کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ شاذل کو دیکھ کر نورے نے ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ شاذل وہاں موجود سب میل آفیسرز کو غصے سے گھور رہا تھا۔ اسے اریسٹ کرو فوراً۔ عادل کی بات پر نورے فوراً چیخ اٹھی تھی، نہیں، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں اکیلا چھوڑتے، میں واپس پاکستان جا رہی ہوں۔ سوری بھائی، آپ کو پریشان کیا۔ وہ عادل کی طرف دیکھتی آخر میں شرمندہ سی بولی تھی، میں تمہیں اس کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا، پہلے تمہیں شاہ زیب سے بات کرنی ہوگی، وہ اجازت دے گا تو تم اس کے ساتھ یہاں سے چلی جانا۔ عادل نے باقیوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے اپنا فون نکالتے شاہ زیب کو کال ملائی تھی۔ عادل نے ساری سچویشن شاہ زیب کو بتاتے فون نورے کو تھمایا تھا۔ نورے ایک نظر شاذل اور عادل پر ڈالتی فون تھام چکی تھی۔ شاذل اس سے سخت ناراض اور غصہ تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے اسے تھوڑا بہت قائل کر چکی تھی۔ شاہ زیب کے مثبت جواب پر نورے نے عادل کو وہاں سے جانے کا بول دیا تھا، اٹھو اور فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ سب لوگوں کے جاتے ہی شاذل نے نورے کی جانب دیکھا۔ جانتا تھا صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں پیکنگ کرنے لگا ہوں، پھر شام کو وقت سے نکلنا بھی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتی نورے کو بازو سے تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا۔ نورے اس کے لمس پر دھیرے سے مسکراتی تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے صبح صبح گھر میں دیکھ کر دانین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ آج آغا خان سے کل والے واقعے کی بات کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے غصے کی وجہ سے ہمت نہیں تھی۔ تبھی وہ ناشتہ کرتی لان میں واک کرنے آ گئی تھی تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے۔ اسے اپنے سامنے روحان کو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ گھر داماد بننے کی تیاری کر رہا ہوں۔ روحان کے جواب پر وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔
میں اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں، وہ خان ہاؤس کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ کیوں؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا۔ اگر تم کہتی ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ روحان کے جواب پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے گھبرانے پر روحان محسوس ہوا تھا اپنی جان سے پیاری بیوی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی، تبھی انکل کے کہنے پر یہاں شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں۔ اس کے جواب پر دانین بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ اسے باہوں کے حصار میں بھٹتا روحان اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا۔ ماضی۔ وہ شازل کے رویے سے بے دل ہو گئی تھی، اس کا دل شازل سے بالکل ہی اٹھ گیا تھا۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی کے بعد وہ بہاری گل کے ساتھ جب اسکول سے باہر نکلی تو اس کی نظر کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے سفیان کی جانب اٹھی تھی جو مسکراتے ہوئے اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کے یوں تکنے پر وہ گھبرا گئی تھی جبکہ سفیان کے آنکھ ونک کرنے پر وہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا کر تیزی سے اپنے ڈرائیور کو دیکھتی بہاری گل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کی سوچوں پر سفیان بری طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ شازل جتنا خوبصورت تو نہ تھا لیکن خوش شکل ضرور تھا۔ لالی، میرے اور حیدر کے لیے چائے بنا دو پلیز۔ موم گھر پر نہیں ہے اور ملازمہ کے ہاتھ کی میں پینا نہیں چاہتا، شازل نے ڈرائنگ روم سے نکلتے بہارے گل کو کہا تھا جو دانین کے ساتھ کھڑی تھی۔ اوکے لالا، میں ابھی فریش ہو کر بنا دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ شازل اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا واپس چلا گیا جبکہ اس دوران وہ دانین کو مکمل طور پر اگنور کر گیا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھا تمہارا بھائی کتنا بدتمیز ہے، مجھے کس طرح اگنور کر کے گیا ہے، وہ غصے سے بہارے گل سے بولی تھی جس پر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دانین، تم غلط سمجھ رہی ہو، بہارے گل نرم لہجے میں بولی تھی۔ آئی ہیٹ ہم، پر نفرت سے پنکارتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہارے گل اسے پکارتی رہ گئی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہارے گل اسے بعد میں بات کرنے کا سوچتی فریش ہو کر چائے بنانے چلی گئی۔ چائے کے ساتھ وہ فریزر سے کباب اور شامیوں کے ساتھ نگٹس فرائی کر چکی تھی۔ اسے ٹرے میں رکھتی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے ملازمہ دوسری ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے حیدر کی جانب دیکھے بنا دھیمی آواز میں کہا تھا۔ حیدر نے بغور اسے دیکھا جو پرپل سوٹ میں سفید دوپٹہ اوڑھے گڑیا لگ رہی تھی۔ حیدر کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپا اٹھے تھے۔ وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ مقابل کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پائے۔ شازل کوئی کال سن رہا تھا ورنہ حیدر کی ہمت نہیں تھی وہ اسے شازل کے سامنے نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ تیزی سے چیزیں رکھواتی اس نے کانپتے ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھاتے حیدر کے سامنے رکھا تھا۔ تھینک یو بہارے، شازل بھاری آواز میں چائے کا کپ اٹھاتا بولا تھا۔ بہارے گل سر ہلاتی اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھامتی تیزی سے پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ دھیرے سے صاف کیا تھا۔ دانین بیٹا، آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ ملائکہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ اگر مجھے کچھ کھانا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گی، یوں بار بار میرے کمرے میں آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ وہ جس قدر بدتمیزی سے بولی تھی ملائکہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ مجھے بس تمہاری فکر ہے دانین، وہ نرمی سے بولی تھی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ اس کی بات نے ملائکہ کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ وہ خاموشی سے لب بھینچتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ملائکہ کے جاتے ہی منہ بگاڑتی موبائل پکڑے سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنے لگی تھی۔ اچانک اسے واٹس ایپ پر کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ ہے پریٹی گرل، میسج پڑھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہو آر یو، اس نے بیڈ پر لیٹتے رپلائی کیا تھا۔ اب وہ اشتیاق سے رپلائی آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ کا چاہنے والا۔ اس کے رپلائی کو پڑھ کر دانین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اوہ سیریسلی، اس نے جواباً پوچھا تھا، اور اس طرح ایک بے نام شخص سے بات کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اپنی بربادی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ اور پھر اس انجان شخص سے بات کرنے کا ایک سلسلہ چل اٹھا تھا۔ دانین ساری رات اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو یہ محسوس نہیں کروایا تھا کہ وہ ایک انجان شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے ایک رات میسج کیا تھا۔ اس شخص نے نہ ہی اپنا نام بتایا ہوا تھا نہ ہی اپنی کوئی تصویر دانین کو دکھائی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، بے حد بےتاب۔ کل میں تم سے ملوں گا اسکول کے باہر، اس شخص کا رپلائی آیا تھا۔ اوکے، وہ جھٹ سے راضی ہو گئی۔ کل بہارے گل نے چھٹی کرنی تھی کیونکہ شازل واپس جا رہا تھا۔ اس نے شازل کو چھوڑنے ایئرپورٹ جانا تھا اور اس کے پاس سنہری موقع تھا اس شخص سے ملنے کا۔ اگلے دن وہ اچھے سے تیار ہوتی، میک اپ کی چیزیں اور باڈی سپرے اپنے بیگ میں بھی رکھ چکی تھی۔ چھٹی سے پہلے وہ اپنا میک اپ فریش کر چکی تھی، ساتھ ہی اپنے بال بھی بنا چکی تھی۔
اس نے ڈرائیور کو لیٹ آنے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے وہ بے فکر سی اسکول سے باہر نکلی اور اپنے بیگ میں سے فون نکال کر اس شخص کو کال ملائی تھی۔ جب کچھ فاصلے پر موجود ایک گاڑی میں بیٹھے سفیان نے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ ہلاتے فون کان سے لگایا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا یہ تم ہو، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب دیکھ لیا، خوش ہو؟ اس نے دنین کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ اس کا یوں ہاتھ تھامنا دنین کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ تمہارے لیے کچھ گفٹس۔ سفیان نے 3 باکس اس کے سامنے رکھے تھے۔ دنین کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی تھی۔ انہیں کھول کر دیکھو۔ سفیان کے بولنے پر وہ اشتیاق سے انہیں کھولنے لگی تھی، جن میں سے ایک لاکٹ، ایک مہنگا پرفیوم اور گولڈ بریسلیٹ نکلا تھا۔ او مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ سفیان، وہ خوشی سے چہکتی بولی تھی۔ آئی لو یو میری جان، اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا وہ بولا تھا۔ دنین کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اظہار سے وہ آسمان پر اڑنے لگی تھی۔ سفیان سے باتیں کرتے اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سفیان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتی واپس چلی گئی۔ سفیان اسے جاتے دیکھ ایک دم سنجیدہ ہوتا اپنا سگریٹ نکال کر سلگانے لگا تھا۔ بے وقوف لڑکی، وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا بڑبڑایا تھا۔ دنین کو اگر اس کے ارادوں کی ذرا بھی خبر ہوتی تو یقیناً وہ اس پیارے چہرے کے پیچھے چھپے شیطان صفت انسان سے کوسوں دور بھاگتی، مگر نئی نئی محبت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا اس کی عقل پر پردے ڈال گیا تھا۔ حال اس لڑکی نے آج کوئی کام کیا؟ ڈینیل نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ڈیزی سے پوچھا تھا۔ نو سر، آپ کے جانے کے بعد وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، ڈیزی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل سے میرے فلور کی ساری کلیننگ زرخشا کرے گی۔ ڈینیل کی بات پر ڈیزی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سب جانتے تھے اس کے فلور پر صرف اسے یا پھر ڈیزی کو جانے کی ہی اجازت تھی، وہ بھی صرف صفائی کے لیے۔ لیکن سر، یہ کیسے ممکن؟ شٹ اپ، اپنی لمٹ میں رہو، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ ڈیزی خاموش ہو گئی۔ سوری سر، ڈیزی نے لب بھینچ کر کہا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ وہ کھانا کھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ سیکنڈ فلور پر تھا، جہاں زرخشا کا کمرہ موجود تھا۔ ویسے تو سرونٹ کوارٹر مینشن کے بیک سائڈ پر موجود تھا، مگر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ بنا نوک کیے زرخشا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو عشاء کی نماز اندازاً وقت کے مطابق ادا کر رہی تھی، اس کی موجودگی محسوس کرتی اپنی عبادت میں مصروف رہی۔ وہ اسے اشتیاق سے دیکھتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نماز ادا کرتے دیکھ کر اسے اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ جو آنکھیں موندے خاموشی کو محسوس کرتا اپنے اندر موجود عجیب کیفیت سے لڑ رہا تھا، اس کی تیز آواز سن کر اس کی آنکھیں فوراً کھل گئی تھیں۔ مجھ سے دوبارہ اونچی آواز میں بات مت کرنا، وہ کھڑا ہوتا انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ میرے روم سے جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو، یہ گھر اور کمرے سمیت تم بھی میری ملکیت ہو، اور مجھ پہ حکم چلانے کی دوبارہ جرأت مت کرنا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا کریں گے؟ وہ لب بھینچ کر پوچھنے لگی۔ میں تمہیں حکم چلانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ڈینیل کی بات میں کتنی سچائی ہے اسے محسوس کرتے زرخشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زرخشا نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی کچھ دیر کے لیے کمرے کا جائزہ بغور لے رہی تھی۔ اسے ڈینیل نے نئے کپڑے بھی منگوا دیے تھے جو اس کے پہننے کے مطابق تھے، مگر پھر بھی وہ ان میں کمفرٹیبل نہیں تھی۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب اس کا اس جگہ دم گھٹنے لگا تھا۔ احمد کا سوچتے اس کے پیٹ میں پریشانی سے گرہیں بندھنے لگی تھی۔ اپنے باپ کا سوچتے وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس سے وہ یہاں سے نکل سکے۔ دروازہ اچانک کھلنے کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ چلو لڑکی، جلدی چلو، تمہیں تمہارے کام بتاؤں، ڈیزی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے زرخشا کے حجاب سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ رکو، پہلے یہ اپنے سر سے اتارو، اس نے زرخشا کو روک کر کہا تھا۔ زرخشا کے چہرے پر غصہ چھایا۔ اگر تم چاہتی ہو میں خاموشی سے کام کروں تو اپنے فضول حکم اپنے پاس رکھو، وہ انگلی اٹھا کر سختی سے بولتی ڈیزی کو خاموش کروا گئی تھی۔ ڈیزی نے اس کے بازو کو سختی سے تھام کر اسے جھٹکا دے کر کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ اس کی بدتمیزی اور کھینچنے پر حیران رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ ڈیزی اسے کھینچتی ہوئی اوپر فلور پر لاتی اسے زمین پر دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اس کے سامنے صفائی کی چیزیں رکھتی ڈیزی تیز لہجے میں اسے کام بتانے لگی۔ یہ سارا ہال اور لاؤنج کے ساتھ آخری 3 کمرے اور واش رومز تم آج صاف کرو گی، ڈیزی بولتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ اسے گھور کر زرخشا زمین سے اٹھتی سب سے پہلے تصویروں اور وہاں پڑے
شو پیسز کی ڈسٹنگ کرنے لگی تھی۔ میں ڈر گئی۔ وہ صفائی کرتی اب ہال کے چمکتے فرش کو صاف کر رہی تھی۔ گیلا ہونے کی وجہ سے فلور پر پھسلن حد سے زیادہ تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ احتیاط سے قدم رکھتی، پانی سے بھری بالٹی تھامتی پیچھے کو ہٹ رہی تھی جب اپنے پیچھے سے اونچی آواز سن کر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ پانی کی بالٹی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی جبکہ گیلا ہونے کی وجہ سے وہ فلور پر بری طرح پھسلتی کمر کے بل زمین پہ گری تھی۔ اپنی کمر میں تکلیف محسوس کرتے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ڈینیل کو دیکھتے اسے شدید غصہ آیا تھا جبکہ ڈینیل کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ گرنے کی وجہ سے اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو کسی نے سکھایا نہیں پیچھے سے یوں اچانک جن کی طرح حاضر ہو کر کسی کو ڈراتے نہیں ہیں؟ وہ اپنا حجاب تھامتی آہستہ سے دیوار کو پکڑ کر کھڑی ہوتی جل کر بولی تھی۔ نہیں۔ اس کے یک لفظی جواب نے اسے مزید غصہ دلایا تھا۔ زرکشا کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ڈینیل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ سارا گند اچھے سے صاف کرنا۔ وہ پانی کو دیکھتا سائڈ سے گزر کر جاتا، بولتا اسے زہر لگا تھا۔ وہ اپنی کمر میں درد محسوس کرتی دوبارہ جھک کر پانی کو صاف کرنے کا سوچ رہی تھی جب ڈیزی وہاں جادو کے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ تم کسی کام کے نہیں، جاؤ یہاں سے، میں خود یہ کام کر لوں گی۔ ڈیزی اس سے سامان چھینتی غصے سے بولی تھی۔ زرکشا جان بچ جانے پر شکر ادا کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اسے کتنے دن یہاں رہتے ہوئے گزر گئے تھے اسے اندازہ نہیں تھا۔ روز صبح اٹھنا، کام کرنا اور اسے واپس اس کمرے میں بند کر دینا۔ وہ کل جب صفائی کر کے گئی تھی تب اس نے ڈینیل اور اس کے ساتھ گارڈ کی باتیں سن لی تھیں جس سے اسے معلوم ہوا تھا کہ احمد بھاگ گیا ہے۔ وہ اب تک اچھے سے اوپر کے فلور تک باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ چکی تھی۔ وہ بس احمد کی منتظر تھی۔ اس کے واش روم میں ایک کھڑکی تھی، وہ تھوڑی بلندی پر تھی جسے وہ کافی دنوں سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور آخرکار رات کو اس نے وہ کھول ہی لیا تھا۔ کسی کو شک نہ ہو اس لیے وہ سارا دن نارمل انداز میں کام کرتی رہی تھی۔ شام کو اپنے کمرے کی لائٹ آف کرتی وہ بیڈ پر اپنی جگہ تکیہ رکھتی واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ واش روم کی لائٹ آف کرتی وہ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی کو دیکھتی کاؤنٹر پر چڑھی۔ اس کا نازک سراپا آج اس کے کام آیا تھا۔ اس نے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دور دور تک بس جنگل دکھائی دے رہا تھا اور کھڑکی سے نیچے بلندی دیکھتے اس کا ایک پل کو دل بند ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتی واپس اندر کمرے میں گئی تھی۔ اس کے الماری میں موجود حجاب سکارف کو نکالتے ایک دوسرے سے باندھتے ایک لمبی رسی کی طرح بنا لیا تھا۔ وہ اسے واش روم میں ٹاول ہینگ کرنے والی جگہ پر باندھتی، دوسرا حصہ اپنی کمر سے باندھتی آیت الکرسی پڑھتی کھڑکی سے کود گئی تھی۔ وہ زور سے دیوار میں بجی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی جسے وہ فوراً دبا گئی۔ اس کے سر سے خون کی ایک باریک لکیر نکلنے لگی تھی۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تھا، وہ زمین سے کچھ اوپر ہوا میں لٹک رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اپنی کمر کے گرد بندھے اسکارف کو اس نے آہستہ سے کھول دیا تھا جس سے وہ سیدھا زمین پہ گری تھی۔ ہائے اللہ! وہ اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتی آہستہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے اس کی خوشی سے بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر پلٹ کر اوپر دیکھنے لگی تھی۔ وہاں سے لٹکتے اپنے اسکارف کو دیکھتی وہ مسکرا کر چلنے لگی۔ جنگل سے آتی عجیب و غریب آوازیں سنتی وہ گھبراتی وہاں سے تیز تیز بھاگنے لگی۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر بھاگتی رہی تھی لیکن اس کی تھکاوٹ سے ہمت ختم ہونے لگی۔ آسمان پر پھیلتی پیلی روشنی دیکھ کر وہ کچھ دیر ایک درخت سے لگ کے بیٹھ گئی، پھر ہمت کرتے وہ چلنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کھو گئی ہے مگر کچھ فاصلے پر موجود سڑک کو دیکھتے اس کے تھکن زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلتی، کھلے آسمان کو دیکھتی، گہرے گہرے سانس لیتی سیدھا بھاگنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی۔ جب اپنے بالکل سامنے 3 گاڑیوں کو دیکھا تھا وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ جب دوسری طرف سے بھی 2 گاڑیاں اس کے ارد گرد رکی تھیں، اس کا تنفس اچانک بگڑنے لگا تھا۔ کیسا لگا ایک دن جنگل میں گزار کر؟ ڈینیل نے کار سے باہر نکلتے اسے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ قدم پیچھے کی جانب اٹھاتی دوسری طرف مڑتی جنگل کی طرف دوبارہ بھاگنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کے قدموں میں مزید روانی آئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے تیز بھاری قدموں کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کی پیشانی نم پڑ گئی جبکہ تھکاوٹ، بھوک اور پیاس سے اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے اپنی گردن موڑتے پیچھے کی جانب دیکھا، جب اپنے قریب ڈینیل کو دیکھتے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، جبکہ اچانک اس کا پاؤں مڑا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر بری طرح گری تھی۔
اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مکمل ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے وجود کو اٹھاتے محسوس کیا تھا۔ بھیا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ایئرپورٹ سے سیدھا پہلے گھر آؤں۔ وہ سفر کی تھکاوٹ سے گاڑی سے ٹیک لگاتی شاذل کو دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اس کی بات سنتے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کا سامنا میر شاہ اور شاہ زیب سے ہوا تھا۔ اب فرحہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم کا بھی کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ بالآخر اس انسان نے تمہیں اپنی باتوں میں دوبارہ پھنسا ہی لیا۔ سلام کے جواب کی بجائے میر شاہ کے منہ سے زہریلے الفاظ سن کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ بابا چپ، ایک دم چپ، تم جیسی پاگل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ گنڈا ہمیں ہر دوسرے دن ذلیل کرے مگر تمہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ بابا ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں، ان کے بگڑے لہجے کو دیکھتے شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ انہیں میر شاہ کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ نورے تو ان کی باتیں سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ اسے جتنا سمجھا لو یہ کبھی نہیں سمجھے گی، میر شاہ غصے سے اونچی آواز میں بولے۔ انہیں نورے کا شاذل کو معاف کر کے واپس آنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ نورے بری طرح ان سے ڈری تھی، خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جب اچانک اپنے کندھوں پر جانا پہچانا لمس محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر شاذل کو دیکھا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ میر شاہ کی بات سنتے شاذل نے نورے کی نم آنکھوں سے نظریں ہٹاتے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ نورے کی میرے ساتھ رخصتی کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے نورے کے کندھوں میں اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ ہاں لے جاؤ ابھی اسے یہاں سے، یہ رخصتی ہی سمجھو، میں اس کی دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میر شاہ کی بات پر وہ ساکت ہی رہی تھی۔ شاہ زیب ایک ملامتی نگاہ ان پہ ڈالتا لب بھینچ گیا تھا۔ اگر ان کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی انہیں نورے کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنے دیتا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں شاذل، وہ ایک نظر میر شاہ پہ ڈالتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ اسے پہلے بھی میر شاہ سے کسی اچھے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی میر شاہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ شاذل ایک کٹیلی نگاہ میر شاہ پہ ڈالتا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ ایک منٹ رکو، وہ نورے کو گاڑی میں بٹھانے لگا تھا جب شاہ زیب کی آواز سنتا اس کی جانب پلٹا۔ اپنا خیال رکھنا، بابا کی فکر مت کرو، غصے میں ہیں تبھی ایسے بول رہے ہیں، وہ نورے کو اپنے حصار میں لیتا بولا تھا۔ نورے جواباً خاموش ہی رہی تھی۔ میری بہن کو اب دوبارہ کوئی تکلیف مت دینا، تم پر یقین کر کے اسے تمہارے ساتھ جانے دے رہا ہوں، اسے لاوارث مت سمجھنا، اس کا بھائی زندہ ہے۔ شاہ زیب پلٹ کر شاذل سے بولا تھا، جو اس شاہ زیب کا اپنے جانب بڑھتا ہاتھ تھام کر سر ہلا گیا تھا۔ اس کے مثبت رویے پر شاہ زیب کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ بھیا کیا آپ بھی میرے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں؟ اس نے اچانک شاہ زیب سے پوچھا تھا۔ تمہیں اپنے رشتے کو لے کر ہر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اگر تم غلط بھی ہوئی تو میں ہوں تمہیں سنبھالنے کے لیے، تم بس خوش رہو۔ وہ نورے کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا تھا۔ اس کے جواب پر نورے نے ایک گہرا سانس بھرا۔ بابا اپنی بیگم کی زبان بول رہے ہیں، بھیا میں تو یہاں سے جا رہی ہوں لیکن اپنی بیوی کی حفاظت کیجیے گا۔ اس کی پہلی بات پر تو شاہ زیب کو بھی یقین تھا، جبکہ اس کی دوسری بات نے شاہ زیب کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔ اس عورت کی اتنی جرأت نہیں میری بیوی کو ہاتھ بھی لگا سکے، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ اگر کبھی تمہیں لگے تم نے غلط فیصلہ کیا ہے تو مجھے بنا ہچکچائے تو مجھے بتانے میں ہچکچانا مت۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ شاہ زیب کی باتوں نے اسے ڈھارس دی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی شاہ زیب سے گلے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ شاذل نے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ نورے کی خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ نورے کے سر ہلانے پر شاذل لب بھینچ گیا۔ گیراج میں گاڑی روکتے وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاذل کے دروازہ کھولنے پر وہ اس کی جانب دیکھتی بولی، کس سے؟ مجھ سے؟ اس نے نورے کے پاس جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ لب کاٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، تم ڈرو مت، اس کا چہرہ تھامتے شاذل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بالکنی میں کھڑی دانین نے حیرت سے شاذل کو اتنی نرمی سے کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ شاذل کے دیکھنے سے پہلے بالکنی سے ہٹتی وہاں سے نیچے چلی آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی گل اور ملائکہ کے پاس وہ آ کے بیٹھ گئی۔ آغا خان سے آج کل وہ ناراض تھی، وجہ ان کا ڈانٹنا تھا۔ اسے نظر اٹھا کر دوسری جانب بیٹھے روحان کو دیکھا، جو کافی پیتا محب خان اور آغا خان سے باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ شاذل کی اونچی آواز سنتے گل خان اس کی جانب مڑی تھی۔ اس کے ساتھ نورے کو دیکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی نورے کو دیکھتے کھڑے ہو گئے۔ شاذل کا بازو تھامتے نورے نے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی، جب اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے شاذل نے اسے اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ موم ڈیڈ، نورے اب یہاں میرے ساتھ رہا کرے گی۔
وہ ایک نظر محیب خان پر ڈالتا سنجیدگی سے بولا تھا، شاباش بیٹا، رخصتی بھی ہمارے بغیر کروا لائے ہو۔ محیب خان کی بات سنتے شاذل نے لب بھینچے تھے۔ کیوں؟ کیا آپ نے وہاں چھوارے بانٹنے تھے؟ اس کے جواب پر آغا خان سمیت باقیوں کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ امڈ آئی تھی، جبکہ محیب خان اسے گھورنے لگے تھے۔ محیب رہنے دیں، کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ انہیں دوبارہ بولتے دیکھ گل خان نے نورے کی جانب دیکھتے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ گل خان نے آگے بڑھتے نورے کو گلے لگایا تھا، جس پر اس نے سکون کا سانس دیا۔ ان باپ بیٹے کی عادت ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، ان کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ تم آؤ، میں تمہیں شاذل کا کمرہ دکھاتی ہوں، ریسٹ کر لو تھوڑی دیر۔ گل خان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا تھا۔ اسے صرف محیب خان اور گل خان کا ہی پتہ تھا، باقیوں سے وہ انجان تھی۔ اس کی نظر اچانک دانین پر پڑی تھی، وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ وہ اسے گڑیا سی لگ رہی تھی۔ گل خان کے بلانے پر وہ دانین سے نظریں ہٹاتی شاذل کی جانب دیکھتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نورے کے جاتے ہی شاذل نے روحان کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ وقت کے لیے روحان ہمارے ساتھ رہے گا اور شاذل، اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ محیب خان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایک نظر آغا خان پر ڈالتا وہ سر ہلاتا اپنے روم میں چلا گیا۔ ابھی اس میں بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی، تھکاوٹ سے اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ ماضی: لالا، اب تو آپ کی سٹڈیز بھی کمپلیٹ ہیں، پھر کیوں واپس جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہے نا۔ بہار گل نے شاذل کا ہاتھ پکڑتے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا بڑے پاپا اکیلا بزنس نہیں سنبھال سکتے، تبھی میں ان کے ساتھ ہیلپ کروا رہا ہوں۔ ایک بار ان کا بزنس سیٹل ہو جائے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ شاذل کی بات پر اس نے ایک بے بس آہ بھری تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہاری گل کی بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ اس نے بے ساختہ اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتا وہ پیچھے ہٹتا گل خان اور حیدر سلطان سے ملا تھا، جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ بہاری گل نے اداسی سے شاذل کو جاتے دیکھا۔ حیدر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد نہ جانے کب اسے بہاری گل کی صورت دیکھنے نصیب ہوتی، تبھی وہ اس کے چہرے کا ہر نقوش اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ وہ شاذل کی غیر موجودگی میں ان کے گھر نہیں آتا تھا، تبھی اسے کبھی کبھار ہی بہاری گل کو دیکھنا نصیب ہوتا تھا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر حیدر کی نظر محسوس کرتی بہاری گل نروس سی اپنی شال کو ہاتھوں میں لپٹا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بولتی نظروں سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہونے لگی تھی، جسے دیکھتے حیدر نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے اپنی نظریں بہاری گل سے ہٹا لی تھی۔ اللہ حافظ بھائی۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی تیزی سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بہاری گل اسے خود سے دور بھاگتے دیکھ کر وہ لب بھینچ کر بڑبڑایا تھا۔ بہاری گل اپنا دھیان بٹانے کے لیے دانین کے پاس گئی تھی۔ دانین اس کے اچانک کمرے میں آنے پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے سفیان کے دیے گئے گفٹس کو رکھے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس نے دیے آپ کو؟ وہ گولڈ کا بریسلیٹ اور لاکٹ دیکھتی حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کسی نے نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ دانین نے اسے بری طرح ڈپٹا تھا۔ وہ اس کے بدتمیزی پر ششدر رہ گئی۔ آپی، کیا آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ اس نے دانین کا اڑا رنگ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ شٹ اپ، اپنی حد میں رہو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی اونچی آواز میں بولنے پر وہ سہم کر اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ بہاری گل کے جانے کے بعد اس نے تیزی سے وہ سارے گفٹس اٹھا کر الماری میں چھپا دیے۔ رات کا وقت تھا، وہ ڈنر کر کے روم میں آتی سفیان سے بات کرنے لگی تھی جب اس کے کال کرنے پر وہ لیٹ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ بہاری گل جو اس سے بات کرنے آئی تھی اس کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں سن کر حیرت سے رک گئی۔ اس نے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تھا۔ اسے کان سے فون لگائے کسی سے باتیں کرتے دیکھ بہاری گل خاموشی سے دروازہ بند کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوگی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ شاذل کو کینیڈا گئے 2 مہینے ہو چکے تھے، جبکہ دانین اور سفیان کی باتیں اور ملاقاتیں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر اکثر سفیان سے ملنے جاتی تھی۔ ایک دن اسکول سے نکلتے سفیان کی نظر بہاری گل پر پڑ گئی تھی۔ بس وہی دن تھا جب اس کے پلان میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ دانین کو اپنی محبت میں اندھا کر چکا تھا، اسے آہستہ آہستہ اپنی باتوں میں الجھا کر اس کے گھر والوں کے خلاف کر چکا تھا۔ دانین کے بدلتے رویے اور اس کے دن بدن بدتمیز ہونے پر ملائکہ اور گھر والے بھی پریشان تھے۔ بہاری گل بھی اب اس سے کم ہی بات کرتی تھی، وجہ اس کا دن رات سفیان سے باتوں میں مصروف رہنا تھا۔ مجھے دانین کی بہت فکر ہے، دن بدن ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو بھی میں نے کئی بار بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے میں انہیں دانین کے خلاف بھڑکا رہی ہوں۔
ملائکہ نے گل خان کے ساتھ چائے پیتے انہیں اپنی پریشانی بتائی تھی۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹس کی ہے، دانین اب پڑھائی پر بھی دھیان نہیں دے رہی۔ آج اسکول سے بھی فون آیا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں محب کو کہوں گی، وہ خود بھائی صاحب سے بات کر لیں گے۔ گل خان کی بات نے انہیں ڈھارس دی تھی۔ ملی، میں ابرش کے گھر جا رہی ہوں، 2 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گی۔ دانین تیار ہو کر نیچے اترتی انہیں بتانے لگی تھی۔ گل خان اور ملائکہ نے کچھ حیرانی پریشانی سے اس کو اتنا تیار ہوا دیکھا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی دانین، فوراً اپنے روم میں واپس جاؤ۔ گل خان نے ملائکہ کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ لیکن کیوں آنٹی؟ اس نے بے ساختہ امٹنے والے غصے کو کنٹرول کرتے پوچھا تھا۔ ایک بار کہہ دیا نا دانین، اور سب سے بڑی وجہ تمہارے اسکول سے فون آنا ہے۔ تم اب نہ پڑھتی ہو اور ٹیچر سے بھی بدتمیزی کرتی ہو۔ گل خان کی باتوں پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میری فرینڈ میرا ویٹ کر رہی ہے آنٹی، اس نے اپنے موبائل پر ہوتی وائبریشن محسوس کرتے کہا تھا۔ دانین ابھی واپس اپنے روم میں جاؤ۔ ملائکہ کے سختی سے کہنے پر وہ بھڑک ہی اٹھی تھی۔ فار گاڈ سیک، اب آپ لوگ مجھے اس گھر میں قید کریں گے؟ اس کے باغی لہجے پر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئی تھیں۔ دانین، ہمیں تمہارے اچھے برے کا اچھے سے علم ہے، اور یہ کس انداز میں ہم سے بات کر رہی ہو تم؟ گل خان اب کی بار کھڑی ہوتی سختی سے بولی تھی۔ دانین ایک کٹیلی نظر ان پہ ڈالتی پاؤں پٹکتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے گھر والوں سے مزید بدظن ہو گئی تھی۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ زور سے بند کرتے سفیان کو کال ملائی تھی۔ میں آج ملنے نہیں آ سکتی سفیان، کل اسکول کے بعد آپ سے ملوں گی۔ دانین نے لب کاٹتے اسے کہا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا اور تمہارے لیے سرپرائز بھی تیار کیا تھا۔ وہ اپنا پلان بگڑنے پر غصہ دباتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں کل ملوں گی نا، سمجھے میری بات کو؟ گھر والے ابھی مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ اسکول سے فون آیا تھا، اس وجہ سے چچی بھی آج باہر نہیں جانے دے رہی، دانین نے پریشانی سے بتایا تھا۔ اسے ملائکہ اور گل خان دونوں پر شدید غصہ تھا۔ اوکے، سفیان نے یک لفظی جواب دیتے کال بند کر دی تھی۔ دانین اس کے اس طرح کال بند کرنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار سفیان کو کال ملائی مگر وہ اب پک نہیں کر رہا تھا۔ آپی کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اسکول سے واپسی پر بہارے گل نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، وہ غصے سے بہارے گل کو بولی تھی۔ بہارے گل اس کے غصے سے بولنے پر لب کاٹتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ دانین کو اس وجہ سے زیادہ غصہ تھا کیونکہ سفیان نہ ہی اس کا فون اٹھا رہا تھا نہ ہی اس سے ملنے آیا تھا۔ بابا، what a surprise! وہ گھر میں داخل ہوتی آغا خان کو دیکھتی حیران ہوئی تھی۔ دانین، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ ملی نے مجھے بتایا تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ وہ دانین کو گلے لگاتے سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے لب کاٹتے جواب دیا تھا۔ آغا خان نے اسے ایک نظر دیکھتے آگے بڑھتے مسکراتی ہوئی بہارے گل کو گلے لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آغا خان کو بہارے گل سے اتنی محبت سے بات کرتے دیکھ کر دانین نے نفرت سے بہارے گل کو دیکھا تھا۔ وہ غصے سے بھری اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ آغا خان رات کو اس سے بات کرنے گئے تھے مگر وہ ان سے سخت ناراض تھی۔ اسے لگ رہا تھا ملائکہ انہیں اس کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ دانین، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، اٹھ کر کھا لو۔ ملائکہ کی بات سنتے وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بچی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا؟ دانین نے اٹھ کر ان کے روبرو کھڑے ہوتے کہا تھا۔ کیا بول رہی ہو دانین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا؟ ملائکہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میرے بابا کو میرے خلاف بھڑکانا چھوڑ دیں اور میری مما کی جگہ لینے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اپنی اوقات میں رہیں۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی وہ ہر حد پار کر گئی تھی۔ ملائکہ بے یقینی سے اسے دیکھتی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے ڈرامے باہر جا کے کریں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ملائکہ کے کانپتے ہاتھوں اور زرد پڑتے چہرے کو دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ ملائکہ شاکڈ سی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا آغا خان، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ دانین کی باتوں نے ان کو شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ اگلے دن ان کے اسکول پر فنکشن تھا جس پر دانین اور بہارے گل دونوں گئے تھے۔ دانین سب سے ناراض اسکول گئی تھی، اب تو اس نے بہارے گل کو بھی بلانا چھوڑ دیا تھا۔ آپ ہی مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ اس نے لب دباتے دانین سے پوچھا تھا۔ بہار، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اسکول کے پاس گاڑی رکتے ہی وہ بہارے گل کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ آج موسم کچھ خراب سا تھا، صبح سے تیز ہوائیں چل رہی تھی، کسی بھی وقت بارش ہونے کا امکان تھا۔ اسکول سے چھٹی کے وقت تیز بارش شروع ہو گئی۔ دانین اور بہارے گل ایک اچھا دن گزارنے کے بعد گھر واپس جانے کے انتظار میں تھے تاکہ گھر جا کر موسم انجوائے کر سکے، مگر ان کے ڈرائیور کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ دانین اسے کال بھی کر چکی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ان کے پاس ایک کار آ کر رکی تھی۔
دانین نے جانی پہچانی گاڑی دیکھتے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا تھا، جہاں بیٹھے سفیان کو دیکھتے اس کی بانچیں کھل اٹھی تھی۔ سفیان؟ اسے دیکھتے ہی وہ اس سے پچھلے دنوں بات نہ کرنے کی وجہ پوچھنے لگی تھی، یہ بھلائے کہ اس کے قریب ہی بہار گل کھڑی تھی۔ بہار گل نے حیرت سے دانین کو کسی غیر مرد سے اتنا کھل کر بات کرتے دیکھا تھا۔ آپی، میں اندر جا کر ڈرائیور کا ویٹ کرنے لگی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ بارش کو تیز ہوتا دیکھ کر اور سفیان کو دیکھ کر وہ نظریں جھکاتی بولی تھی، کیا ہوا؟ تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں آیا؟ سفیان نے بہار گل کا بھرپور جائزہ لیتے دانین کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں، دانین نے لب کاٹتے کہا تھا۔ کار میں بیٹھو، میں تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سفیان کی بات سن کر دانین تو جھٹ سے راضی ہو گئی تھی، مگر اس کی نظروں سے خائف بہار گل نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آؤ باہر چلیں۔ دانین کی بات پر بہار گل لب بھینچ گئی تھی۔ آپی، میں کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میں اندر جا کر ڈرائیور کا ویٹ کرنے لگی ہوں۔ اس کی بات پر دانین کو شدید تپ چڑھی تھی۔ اس نے ایک نظر سفیان پہ ڈالی جو اداس ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ چٹاک، شٹ اپ، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، میں سفیان کو جانتی ہوں۔ دانین نے اسے تھپڑ مارتے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ بہار گل شاکڈ سی اسکول کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بچہ وہاں نہیں تھا، جبکہ گارڈ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھ گئی تھیں۔ دانین اسے بٹھاتی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ مرر سے سفیان کی نظریں محسوس کرتی وہ دروازے سے چپک کے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے ارد گرد لپٹتی چادر ٹھیک کرتے اس نے بے ساختہ اپنا بیگ گود میں رکھتے شاذل کو سلام کا میسج کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں شاذل موجود ہوتا، اسے غیر لوگوں کے ساتھ سفر کرنے میں ویسے ہی الجھن ہوتی تھی۔ وہ شاذل سے بات کر کے اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اسی سوچ میں وہ یہ نہ دیکھ پائی کہ سفیان ان دونوں کو گھر کی بجائے کہیں اور لے کر جا رہا تھا۔ دانین اس سے باتیں کرتی ہر طرف سے بے خبر تھی۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ سفیان کی آواز سنتے اپنی سوچوں سے باہر نکلتے بہار گل نے باہر دیکھا تھا۔ انجان گھر کو دیکھتے اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اسے دانین پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ اس کے انداز پر دانین کا دھیان بے ساختہ باہر گیا تھا۔ سفیان، آپ ہمیں کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ اب کی بار انجانی جگہ پا کر دانین کے بھی ہوش اڑے تھے۔ جان، میں تمہیں گھر دکھانے لایا ہوں، سفیان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ بہار گل نے الجھن سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی منگ تھی، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھتے اس کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپی، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے، اب کی بار بہار گل اونچی آواز میں بولی تھی۔ دانین نے اس کی جانب دیکھتے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بہار؟ کیوں فضول میں چیخ رہی ہو؟ سفیان ہمیں کھا نہیں جائیں گے؟ دانین کی بات پر بہار گل کا غصہ مزید تیز ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ موبائل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ان کی نظروں سے چھپتے محب خان کو کال ملائی تھی، مگر کسی نے پک نہیں کی تھی۔ دانین، مجھے گھر جانا ہے ابھی، بہار گل نے اب کی بار اسے نام سے مخاطب کر کے بتایا تھا وہ کتنی سنجیدہ ہے۔ سفیان، ہمیں ہمارے گھر لے چلیں، دانین غصے سے بہار گل کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ بیبی، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ سفیان کی بات پر دانین نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا، جبکہ بہار گل کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب سفیان؟ دانین نے ابھی اس سے پوچھا ہی تھا جب پیچھے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے کسی انجان مرد نے اسے باہر کھینچا تھا۔ بہار گل کے منہ سے چیخ نکلی تھی جب اسے بھی بازو سے پکڑتے کسی اور نے باہر کھینچا تھا۔ ان انجان مردوں میں دونوں کے گھبراہٹ سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ بہار گل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط کرتے اندھا دھند نمبر ڈائل کیے تھے، مگر ان کی بدقسمتی ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس کی کال نہیں پک کی تھی۔ سفیان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس کو کہو چھوڑے مجھے، دانین خوف سے سفید پڑتی چیخی تھی۔ بیبی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ مکاری سے ہنستا ہوا بولا تھا۔ بہار گل اور دانین دونوں کو الگ الگ کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ بہار گل کو بیڈ پر پھینکتے ہی اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً شاذل کو کال ملائی تھی، مگر کئی بار ملانے کے بعد بھی اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب بہار گل کے کمرے میں ایک درمیانی عمر کا مرد داخل ہوا تھا۔ پہناوے سے وہ اچھے خاصے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہاں سے جانے دیں، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ بیڈ سے اترتی واش روم کے دروازے کی طرف آہستہ سے بڑھتی بولی تھی۔ سفیان نے تمہاری خوبصورتی بیان کرنے میں بڑی ناانصافی کی ہے، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالتے وہ شخص بولتا ہوا اسے زہر لگا تھا۔
اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ تیزی سے واش روم میں داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ تیزی سے دروازہ بند کرنے پر فون اس کے ہاتھ سے پھسلتا زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اور نم ہوتی آنکھوں سے ایک آخری بار شاذل کو کال ملائی تھی۔ آخری رنگ پر آخرکار اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ لالی، میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، شاذل نے آہستہ آواز میں اسے کہا تھا۔ لالا، مجھے بچا لیں پلیز، وہ کانپتی آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دروازے پر اب تیزی سے دستک ہو رہی تھی، پھر اس پر مکے اور ٹانگیں مارنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں چھپ نہیں پائے گی۔ دوسری جانب شاذل اس کے سہمے لہجے اور بھرائی آواز سنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم کہاں ہو بہارے گل؟ شاذل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ لالا، آپ پلیز کچھ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لالا! اس کی چیخیں سنتے شاذل کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس کی چیخوں کے پیچھے چھپی وحشت اور خوف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لالی، بہارے گل! اس نے اسے پکارا تھا مگر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے بہارے گل کو کال ملائی تھی مگر اس کا فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً گھر کال ملائی تھی مگر بے بسی کی حد یہ تھی کہ گھر میں کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں سیو دانین کے نمبر پہ کال ملائی تھی مگر وہ بھی 2 رنگز کے بعد بند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو پاکستان کی پہلی فلائٹ بک کروانے کا بول دیا تھا۔ اس نے حیدر کو بھی کال ملائی تھی مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ میٹنگ چھوڑ کر اپنے آفس میں آ گیا۔ اس نے محیب خان کو کال ملائی تھی۔ ان کے کال نہ اٹھانے پر اس نے غصے میں میز پہ پڑا سارا سامان زمین پہ الٹ دیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد ہوا کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ گھٹن کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ اپنی بہن کے بارے میں سوچتے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سفیان؟ دانین نے سفیان کو کمرہ بند کرتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہی کرنے لگا ہوں جس کے لیے اتنے مہینوں سے تمہارے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہا ہوں۔ بہارے گل تو تمہارے ساتھ پیکج میں آئی ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دانین کے سانس خشک کرنے لگا تھا۔ مجھے اور بہار کو ابھی گھر چھوڑ کے آؤ، وہ ہمت جمع کرتی چیخی تھی جب سفیان نے اسے گلے سے پکڑتے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ وہ سفیان پر جھپٹتی اس کے منہ پر ناخن مارنے لگی تھی جب سفیان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھاتی نڈھال ہوئی تھی۔ اسے اپنا منہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تجھ جیسی لڑکیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے میں آج تجھے بتاؤں گا، سفیان نے اس کے یونیفارم کی سلیو پھاڑ کر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ دانین کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے اس وقت اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ سفیان کو اپنا جسم نوچتا محسوس کرتی وہ نڈھال ہونے لگی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر موجود واز پر گیا تھا۔ اس نے وہ واز پکڑتے زور سے سفیان کے سر پہ دے مارا۔ سفیان کی گرفت اس پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس پر گر پڑا تھا جبکہ اس کے سر سے خون نکلتا دانین کے کپڑے بھگونے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے خود سے دور ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے باہر سے گانوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا جب اس کی نظر کھڑکی پہ گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک بار پھر کوئی چیز اٹھاتے سفیان کے ماری تھی تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ اس کے ذہن میں بس یہاں سے نکلنے کا ہی خیال تھا۔ اب اس کے لیے وہ سفیان جیسے جانور کو مارنا ایک آسان فیصلہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکتی تھی۔ اس نے پہلے ارد گرد دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ بادل ہونے کی وجہ سے آسمان پر آج اندھیرا بھی جلدی چھا گیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے ذہن میں بہارے گل کا خیال آیا تھا مگر وہ جانتی تھی وہ رک نہیں سکتی۔ اس کے لیے وہ یہاں سے نکل کر پولیس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہاں پر 2 گارڈز موجود تھے۔ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ ایک طرف جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں زیادہ دیر نہیں چھپ سکتی۔ انہیں جلد ہی سفیان کا پتہ چل جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں بہارے گل کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ اچانک گارڈز کو گیٹ سے ہٹتے دیکھ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف اندھا دھند بھاگی تھی۔ گارڈز گھبراتے ہوئے اندر بھاگے تھے۔ اسے پتہ چل گیا تھا یقیناً سب کو سفیان کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگتی مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی جب وہ اپنی دھن میں پیچھے مڑ کر دیکھتی بھاگتی زور سے ایک گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اسے اپنے سر سے گرم سیال مادہ نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں آخری سوچ بہارے گل کی آئی تھی، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ محیب خان کے کال اٹھانے پر شاذل نے انہیں تیزی سے ساری صورتحال بتاتے انہیں بہارے گل کا نمبر ٹریس کرنے کا کہا تھا۔ محیب خان نے پولیس کو پہلی ہی فرصت میں اطلاع دے دی تھی۔
انہیں گھر سے بھی دانین اور بہار گل کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ محب خان کے ساتھ آغا خان بھی موجود تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے کوئی آیا تھا جو تیزی سے گاڑی میں بجتا زمین پر گرا تھا۔ آغا خان تیزی سے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے باہر نکلے۔ سڑک کی ہلکی روشنی میں دانین کا خون سے لت پت چہرہ دیکھتے ان کا کلیجہ حلق میں آ گیا تھا۔ محب، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، وہ چیخے تھے۔ محب خان اس کے پھٹے کپڑے دیکھتے لب بھینچتے تیزی سے اسے کار میں لٹاتے بیٹھے تھے۔ یہاں سے ہاسپٹل 5 منٹ دور ہی تھا۔ محب خان دانین کی حالت دیکھتے اپنی بیٹی کا سوچتے اتموے ہو چکے تھے۔ تم جاؤ بہار گل کو ڈھونڈو۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہی آغا خان تیزی سے بولتے دانین کو وہاں موجود نرسز کی مدد سے باہر نکالتے بولے تھے۔ محب خان ریش ڈرائیونگ کرتے اپنی بیٹی کی تلاش میں مطلوبہ ایڈریس پر پہنچے تھے جو انہوں نے ٹریس کروایا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر بہار گل کی کالز دیکھتے تڑپ اٹھے تھے۔ وہ جیسے جیسے مطلوبہ پتے پر پہنچ رہے تھے ان کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ جب ایک گھر سے آگ کے شعلے اٹھتے دیکھ کر محب خان ڈھہ گئے تھے۔ پولیس وہاں باہر ہی کھڑی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ پولیس کی طرف دیکھتے چیخے تھے۔ ہمیں ابھی کچھ معلوم نہیں سر، ہمارے یہاں آنے سے پہلے آگ پھیل چکی تھی۔ ہم فائر بریگیڈ کی ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پہنچنے والے ہیں۔ محب خان وہاں پہ ڈھہ گئے تھے۔ گھر سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھ کر انہیں ایک بات کا احساس ہو گیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے ہیں۔ وہ ایک پل کو اسے بچانے کا سوچتے گھر کی طرف بھاگے تھے جب پولیس نے انہیں بمشکل پکڑا تھا۔ ان کے کندھے جھک گئے تھے، انہیں جلتے گھر کے ساتھ اپنی روح بھی جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہار گل، اپنی نازک سی گڑیا کا سوچتے وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئے تھے۔ 5 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ تیز روشنی اور اپنے ارد گرد گہری خاموشی محسوس کرتے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ پانی، وہ خشک حلق کے ساتھ منمنائی تھی۔ جب قریب بیٹھے آغا خان نے فوراً ڈاکٹر کو آواز دیتے اس کو پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ بابا، اس نے دھندلی آنکھوں سے آغا خان کی طرف دیکھا تھا۔ آغا خان نے اس کی آواز میں چھپے خوف کو محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بہار گل، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ جب تیزی سے ڈاکٹر کے آنے پر آغا خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا سارا چیک اپ کیا گیا تھا، وہ اب کافی بہتر تھی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی تھی جبکہ سڑک پر گرنے سے رگڑیں کافی زیادہ لگی تھیں۔ بہار گل کو بلا دیں پلیز، مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ اپنے قریب کھڑی نرس سے بے چینی سے بولی تھی جبکہ نرس لب بھینچ کر افسوس سے سر ہلاتی پیچھے ہٹ گئی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ نازک سا دل بری طرح کانپنے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے بار بار بہار گل کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی اچانک بگڑتی طبیعت کو دیکھتے ڈاکٹر نے تیزی سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا کہا تھا جس سے وہ بے جان ہوتی دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ دانین، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ بہار گل کی جانی پہچانی آواز سن کر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بہار، وہ اسے دیکھتی دھیرے سے مسکرائی تھی جب اچانک سامنے کا منظر تبدیل ہوا تھا۔ کچھ لوگ بہار گل کو زبردستی لے کے جا رہے تھے۔ بہار، چھوڑ دو اسے، بہار، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے خود کو زنجیروں میں بندھا پایا تھا۔ آپی، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، کیوں کیا ایسا؟ میری کیا غلطی تھی؟ بہار گل کی روتی پکارتی آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جبکہ اچانک اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ سانس کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ مدھم روشنی میں اپنے اوپر جھکے گلا دباتے شاذل خان کو دیکھتے خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ شاذل کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی اس کے ہاتھوں پر اپنے ناخن مارنے لگی تھی۔ شاذل بے تاثر انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے نمایاں ہوتی وحشت نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں جب آغا خان نے کمرے میں داخل ہوتے تیزی سے شاذل خان کو دانین سے دور کرتے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ سانسیں بحال ہونے پر وہ بری طرح کھانستی آکسیجن کو تیزی سے اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ شاذل خان، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اب کیا اس کی جان لوگے؟ بنا کچھ بھی جانے دانین کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آغا خان کو اب بھی لگتا تھا دانین معصوم ہے چونکہ انہیں اصلی بات کا معلوم نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں شاذل، بہار گل کی موت کا تم پر بہت برا اثر ہوا ہے، ہم بھی بہت دکھی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم جانوروں کی طرح دانین کو مارنے لگو۔ بہار گل کا بولتے ان کی آواز نم ہو گئی تھی جبکہ شاذل نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اور دانین، وہ تو ششتر رہ گئی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ایک غلطی نے کیا کر دیا تھا اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔
بہارے گل کا سوچتے اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دل کی دھڑکنیں سستی سے چلنے لگی تھیں۔ دنین، دنین، حال، دنین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پیچھے سے شازل کی غصے سے بھری آواز سنتی دنین بری طرح اچھلی تھی۔ فوراً یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ غصے سے میں کچھ کر جاؤں۔ وہ اسے بہارے گل کے کمرے میں دیکھ کر سلگ ہی اٹھا تھا۔ مجھے کچھ دیر یہاں رکنے دیں، وہ شازل سے نظریں چراتی نرمی سے بولی تھی۔ یہاں رک کر کیا کرو گی؟ میری بہن کو تو تم پہلے ہی قتل کر چکی ہو۔ اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب میرا بچپنا تھا، میری غلطیوں کی سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ بہار تو معصوم تھی، وہ سسکی لیتے بولی تھی۔ اسی معصوم کی قاتل ہو تم، اس کی معصومیت کی قاتل ہو تم۔ وہ چند قدم اس کی جانب بڑھاتا غصے سے سرخ پڑتا چلایا تھا۔ دنین بری طرح ڈرتی پیچھے ہٹی تھی۔ شازل کا دل کر رہا تھا اس کا گلا دبا دے۔ اسے دنین کے چہرے پر مکاری کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شازل؟ نورے کی نرم آواز سنتے شازل نے آنکھیں بند کرتے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔